اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء جواز وجواز الصراط حب علی بن ابی طالب۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، دوستان عزیز، ہمارا یہ سلسلہ حدیث الحمدللہ آج 13ویں مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ حضرات کے سامنے پیغمبر گرامی قدر کی ایک حدیث کو لے کر پیش خدمت ہے، جس حدیث مبارکہ میں پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا، دنیا کے سارے انسانوں کو متوجہ کرتے ہوئے، بالعموم اور بالخصوص صاحبان ایمان کو متوجہ کرتے ہوئے، مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے، کہ دنیا کا ہر انسان یہ بات جان لے کہ ہر شے کے لیے ایک جواز ہوتا ہے، اور پل صراط سے گزرنے کا جواز جو ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہے۔ جواز کے معنی عربی میں پروانہ نجات کو کہتے ہیں عزیزان گرامی، یعنی کہ انسان کے پاس ایک ایسا پروانہ نجات ہونا چاہیے، ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، ایک ایسا اعمال نامہ اسے کہا جا ہونا چاہیے جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ انسان اس کے ذریعے سے مثلاً یہاں سے گزر سکتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم اور آپ کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسان کسی ملک سے کسی دوسرے ملک کا جب سفر کرتا ہے تو اس انسان کے لیے جواز کے طور پر پاسپورٹ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے اور سفر کرتا ہے۔ اگر وہ جواز نہ ہو، وہ پاسپورٹ نہ ہو کہ جو اس کے ملک کی اس کے لیے ضمانت ہے، اس کی نشانی ہے کہ یہ اس ملک کا مثلاً باشندہ ہے جو اس ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہے، اگر وہ جواز نہ ہو، وہ پاسپورٹ نہ ہو جو اس کے ملک کی نمائندگی اس کے لیے ہوتی ہے، اس پاسپورٹ کے ذریعے سے اگر وہ چیز نہ ہو تو انسان کسی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا۔ بالکل ویسے ہی جب روز محشر ہر انسان دنیا کا، خاص طور سے امت محمد میں زندگی بسر کرنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، خدا کا کلمہ پڑھنے والا، وہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کے بعد پھر صاحبان ایمان میں سے شمار کرواتا ہے، اگر اس کے اندر ایمان ہے عزیزان گرامی، اور وہ اللہ رسول کو مان کر جاتا ہے لیکن امیر المومنین کو نہیں مان کر جاتا، تو اس کے لیے تو مسئلہ بہت گمبھیر ہے، مسئلہ بہت سخت ہے، مسئلہ بہت عظیم ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کہ جو امیر المومنین کو مان کر جاتا ہے عزیزان گرامی، تو اس کے لیے یہ حدیث کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جائے گا اور روز محشر پل صراط سے گزرے گا، تو پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کو پل صراط پار کرنے کے لیے ایک جواز ہونا چاہیے اس کے پاس۔ اور پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا کہ اس کے لیے جواز جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت، یعنی امیر المومنین کی محبت اگر اس کے دل میں پائی جاتی ہے، اس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، تو یہی اس کے لیے پروانہ نجات بن جائے گی، یہی اس کے لیے جواز کا کام کرے گی، اور یہی محبت اسے پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرے گی عزیزان گرامی۔ لہذا پیغمبر گرامی قدر نے ہم اور آپ کو متوجہ فرمایا ہے کہ دنیا میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم امیر المومنین کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، اور امیر المومنین کے کلمات، امیر المومنین کے خطبات، امیر المومنین کے ارشادات، ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں چاہیے کہ اپنائیں، اور اس کے بعد امیر المومنین کی محبت میں دنیا میں زندگی بسر کریں۔ اور جب ہم انشاءاللہ ان کی محبت میں دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو روز محشر انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جب ہم پل صراط کو پار کریں گے تو اس موقع پر امیر المومنین کی محبت ہمارے لیے کام آئے گی، کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک جواز ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک جواز ہوتا ہے۔ ہر چیز کے لیے کہیں بھی انسان کو جانا ہوا، کہیں بھی انسان کو سفر کرنا ہوا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جواز ہونا چاہیے، چاہے وہ سفر چھوٹا ہو چاہے وہ سفر بڑا ہو۔ چھوٹے سفر سے مراد یہ ہو گئی کہ انسان اگر اپنے گھر سے لے کر کسی دوسرے شہر کا سفر کرتا ہے، اگر کسی گاڑی سے جاتا ہے مثلا ٹرین سے یا بس سے، تو اس کا ٹکٹ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر بغیر ٹکٹ کے وہ سفر کرے گا تو وہ مجرم قرار دیا جائے گا عزیزان گرامی۔ ویسے ہی سمجھیے کہ اگر ملک سے انسان باہر جاتا ہے تو ملک سے جب باہر وہ جائے گا تو اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ انسان اس پاسپورٹ کی بنیاد پر اپنے ملک سے باہر جا سکتا ہے عزیزان گرامی۔
اور اس پاسپورٹ پر اس ملک کے نمائندگی کی تمام تر وہ رسومات ہونی چاہیے کہ جو قانونی اعتبار سے پائی جانی چاہیے، جیسے کہ پاسپورٹ اگر ہے تو اس کے بعد ویزا ہونا چاہیے اور اس طریقے کے دوسرے سارے لوازمات ہونی چاہیے عزیزان گرامی، تب انسان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ جواز ہے اور یہ اس کے پاس دلیل ہے جس کی وجہ سے اسے سفر کرنا جائز ہے مثلا یا صحیح ہے اور یہ سفر کرنے کا لائق ہے اور حقدار ہے۔ تو بالکل ویسے ہی ہے عزیزان گرامی کہ دنیاوی اعتبار سے جو قاعدے قانون ہم اور آپ سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، ان ساری چیزوں کو اگر ہم عمل میں نہیں لاتے ہیں تو ہم اپنا سفر ملتوی کر سکتے ہیں، ہم اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتے اور ہم اپنے سفر کے ذریعے سے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے ہی عزیزان گرامی امیر المومنین کی محبت کے بغیر جو افراد زندگی بسر کرتے ہیں اور زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی روز محشر خداوند عالم کی بارگاہ میں جب پل صراط سے گزریں گے، اگر ان کے پاس امیر المومنین کی محبت نہیں ہوگی تو وہ انسان بھی پل صراط سے گزرنے سے آسانیاں نہیں بلکہ ان کے لیے زحمتیں ہوں گی، ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ تو نبی نے فرمایا کہ جن کے پاس امیر المومنین کی محبت ہوگی اور امیر المومنین کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اس انسان کے پاس محبت امیر المومنین کا ایک ایسا یہ پروانہ ہوگا جو اسے پل صراط سے گزرنے کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا عزیزان گرامی۔ لہذا ہم اور آپ کو متوجہ ہونا ہے اور ہمیں دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ امیر المومنین کی محبت کو ہمیں چاہیے کہ دل میں بسائیں، امیر المومنین کے تمام تر ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی تمام تر حیات طیبہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگی روحانیت اور معنویت میں تبدیل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔